ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں اصل میں بہت کم ابھی اتنا زیادہ اردو ادب پڑھا ہوا ہے میں نے تھوڑا بہت، لیکن اب آ کے تو ذرا تھوڑا سا لائک وہ جتنا انسان مڈل ایج میں آتا ہے نا، تو اس کے اندر ذرا تھوڑا سا وہ دنیا کا وہ جو شور شرابہ ہے جو بھی ہوتا ہے، اس سے ذرا تھوڑا سا اس کو ہٹ کے سکون سے چیزوں کو دیکھنے کا سمجھنے کا اور اس کا موقع ملتا ہے. تو بہرحال ابھی ایک مشتاق احمد یوسفی صاحب ہیں، کوئی رائٹر ہیں، کوئی مزاح نگار ہیں یا جو بھی ہیں، مجھے نہیں ان کا پتہ، میں نے فرسٹ ٹائم ان کا نام سنا. تو ایک ٹک ٹاک پہ آئی ہوئی تھی کسی کی، تو وہ صاحب انہوں نے ریئلی ان کو ریفر کیا ہوا تھا کہ بیوی سے عشقیہ گفتگو کرنا ایسے ہی ہے جیسے انسان خارش وہاں کرے جہاں نہ ہو رہی ہو. بھائی میں کہا بھائی یعنی آپ یہ تو خیر انہوں نے مذاق میں وہ کہہ دیا ہوگا، لیکن آپ نے ٹکا کے ڈیٹنگ کی یا بچپن سے جس کے لیے جس کو آپ نے چاہا کہ بھئی ایسی مل جائے ایسی مل جائے، اور اس کے بعد آپ کو مل گئی، ٹھیک ہے جی، آپ کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، بچے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا وغیرہ. اور ماشاءاللہ کچھ لوگ تو بڑے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، 50 60 سال اکٹھے رہتے ہیں. تو اب اگر اس کے ساتھ اگر آپ نے وہ نہیں کرنی، کیا کہتے ہیں، عشقیہ باتیں اور محبت سارے کا سارا، تو پھر آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ لائک آپ جس کے ساتھ بھی کریں گے، وہ جو بھی خواتین ہوں گی جو نکاح کے بغیر آپ کی زندگی میں آئیں گی، وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بیچاریاں اپنی کسی مجبوریوں کے تحت آپ کے آس پاس منڈلا رہی ہوں گی. لائک ادروائز تو میرا نہیں خیال کہ نکاح کے بغیر کوئی بھی عورت آپ کو لائک کسی بھی طرح کی عشقیہ محبت، سچی محبت کی باتیں یا وغیرہ وغیرہ، وہ اس میں سے کسی کو بھی ایک لفظ کو بھی نا وہ دے گی، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اہمیت دے گی. یعنی آپ کا اپنی سانسیں اور اپنے وچار، اپنی گفتار یا جو کچھ بھی ہے، وہ آپ سارے کا سارا ضائع کریں گے کسی غیر منکوحہ عورت کے ساتھ اشارہ کر کے. اور جو آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کا ذرا روپیہ، پیسہ، وقت ایسے مفت میں ضائع ہوگا نا اس کے ساتھ. تو اس لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کے ساتھ یعنی شادی کی طرف آئیے نا آپ، کہ بھئی نکاح کی طرف، شادی کی طرف اور اس وغیرہ وغیرہ. تو اچھا یہ تو بڑی وہ ہو گئی. تو مغرب کے اندر کیا ہوا ہے کہ مغرب کے اندر تو یہ جو شادی کا جو وہ ہے نا، جو انسٹیٹیوشن جس کو کہتے ہیں، یعنی شادی کا لفظ اور یہ سارے کا سارا اسی سے لوگ چالو ہو گئے. وہاں پہ تو اب بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ رکھنا بھی جو ہے نا، وہ بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا میں نے لائک گائے پال لی ہے، جب دودھ مفت میں مل سکتا ہے تو مجھے یہ گائے وائے پالنی. تو ان کا جو بہت ہی گھٹیا وچار ہیں زندگی کے بارے میں، انہوں نے جو ان کے ساتھ ہوا ہے، تو ان کے بچے، عورتیں، بوڑھے اور سب وہ خود مرد حضرات، وہ تمام تنہائی کا شکار ہیں. اور یہ جو فیملی سسٹم ہے، یہ ابھی بھی اس مشرق میں اسی وجہ سے تھوڑا بہت یہ پایا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک دوسرے کا احترام، قدر اور ایک دوسرے کے ساتھ، تو معاف کیجیے گا، اتنے خوبصورت اور اتنے کمال کے لطیفے والی بات جو ہے اس کو میں نے اتنا زیادہ سنجیدہ بنا دیا. تو بس یہ میں بڑی کوشش کرتا رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے اپنی طرف سے، کہ انسانوں کے درمیان میں، خاص طور سے میاں اور بیوی کے درمیان میں پیار محبت بنا رہے، لائک، اور ان کا کوئی اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو درست کرے. گھر سے انسان کا پیٹ بھرا ہو نا، چاہے وہ بھوک کا پیٹ بھرا ہو یا کسی بھی دوسری بھوک کا، دو طرح کی بھوک ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کو، تو وہ دونوں قسم کی اگر بھوک سے اگر اس کا پیٹ گھر سے بھرا ہوا ہو تو وہ باہر جھک نہیں مارتا، لائک. اور جو لوگ گھر میں نہیں کرنا چاہتے اور وہ ان کو شوق ہے باہر کی بریانی کھانے کا، تو جو ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کی زندگی کے ساتھ، یہ تمام آپ چلے جائیں جیلیں بھری پڑی ہیں، آپ ادھر چلے جائیں، یہ جتنے بھی یہ عدالتیں ہیں
کچہریاں بھری پڑی ہیں، اور آپ وہ جو وہاں پہ یعنی پاگل خانے چلے جائیں، ان کی کہانیاں سنیں، ان کی داستانیں سنیں، دنیا میں گھومے پھریں. تو وہ کسی نے پوچھا نا، کسی میرے خیال سے لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنی زیادہ عقل کہاں سے آئی؟ اس نے کہا بے وقوفوں سے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا کہ جی میں سمپل میں بے وقوفوں کو واچ کرتا ہوں، جو وہ کرتے ہیں میں نہیں کرتا، تو اس سے میں عقل مند ہو گیا. تو کتنی سمپل سی بات ہے اپنی زندگی کو جان بوجھ کے کمپلیکیٹ کرنا، اور یہاں پہ نہ صرف اب تو میں آپ کو بتاؤں، نہ صرف مرد حضرات دھوکہ دیتے ہیں عورتوں کو، عورتیں بھی ٹکا کے دھوکہ دیتی ہیں مردوں کو. ٹھیک ہے نا جی. یہ دونوں جن سے جو ہے نا، انہوں نے اپنی اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھ سے برباد کیا ہوا ہے. اور وہ تو میں تو ایک چیز کا وہ ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ قرآن پاک میں وہ جو آیت مبارکہ ہے کہ تم پہ جو بھی تکلیف آتی ہے نا، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. یہ کوئی جی انہوں نے اکثر میں لوگوں کو سنتا ہوں، جی ہم پہ تو آزمائش آ رہے. بھائی آزمائش کسی نیک آدمی کے اوپر آتی ہے، اچھے انسان کے اوپر آتی ہے. تمہاری کرتوتیں اور کام شام کیسے ہیں، کبھی آئینے میں، کبھی کسی دن انسان ضمیر اپنا جو ہے نا، اس کو ایسے آئینے میں کھڑا کر کے کبھی خود سے گفتگو تو کرے. تو ہمارے دو چہرے ہوتے ہیں نا. ایک چہرہ ٹک ٹاک پہ ہے یا گھر والوں اور محلے داروں کے سامنے ہے، اور دوسرا چہرہ جس کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے. ہم کبھی بھی اپنے ساتھ تنہا نہیں ہونا چاہتے کہ کہیں خدا نخواستہ میں جو بھی گھٹیا پن کر رہا ہوں، جو کچھ بھی دنیا میں جو کچھ بھی غلط کام کرتا پھر رہا ہوں یا وٹ ایور ایلس، تو وہ کہیں مجھ کو میرا ضمیر مجھے ملامت کرنا شروع نہ کر دینا. تو اپنے آپ کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تنہا کبھی نہیں. اس لیے جو سب سے بڑی سزا کسی کو اگر آپ نے دینی ہو نا، تو اس کو تنہا کر دیں آپ. یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے اگر آپ زندہ ہیں تو. اور اگر آپ سچ میں مرا گئے ہوئے ہیں سارے کا سارا، تو آپ کے اوپر تو بیسیوں آپ کو برس آپ کو جیل ہو جائے، اور کئی آپ قتل کر دیں، جو مرضی کر دیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ایسے بندے کا حل تو خیر پولیس اور فوج کے پاس ہوتا ہے، ہر طرح کا حل. ایسوں کا خصوصی طور پہ قانون وہ ایسوں کی ایسی پکڑ کرتا ہے کہ وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے، ارے یار میں تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا زمین پہ، اور یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو بہرحال تو آج پتہ نہیں کیوں ودن، حالانکہ میں کئی مہینوں سے میں یہ لیکچر بازی اس کے اوپر کرنے سے ذرا میں پرہیز کر رہا تھا یہاں پہ نا، اس کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر. لیکن ایک ویلنٹائن ڈے نے ذرا میرا دل کیا کہ اس کے اوپر ایک خوشیاں اور اچھی بات لوگوں کو تک پہنچاؤں. اور دوسرا آج یہ مشتاق احمد یوسفی کا کہ جی اپنی ہی بیوی سے عشق کرنا ایسے ہے جیسے آپ کو خارش وہاں پہ کریں جہاں پہ ہو ہی نہیں رہی. واٹ از دیٹ یار. تو اینی ویز آپ کے درمیان، سب کے درمیان ہر ایک کی محبت پیار آپس میں قائم رہے. میں ذرا تھوڑا سا یہ جو ڈیٹنگ کا ڈیٹنگ، حلال ڈیٹنگ بھی ہوتی ہے اور حرام ڈیٹنگ بھی ہوتی ہے. اس میں ڈیٹنگ میں کوئی حرج نہیں ہے ایز لانگ ایز وہ حلال ہے. اور اس کے اندر اگر آپ وہ کر لیں، اگر آپ کو کوئی ایسا انسان مل جائے جس کے ساتھ آپ کا دل اور دماغ جو ہے آپ کا اس کے ساتھ مل رہا ہو، اور وہ سنسیئر ہو. ارے یار آپ کا دل بتا دیتا ہے خود بخود، اور آپ کا دماغ بھی سارا کا سارا کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہوتا. تھوڑی سی کہتے ہیں نا، ایک وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہوئی ہے کہ تم نے مجھے ایک مرتبہ بیوقوف بنایا تو شیم آن یو، اور تم نے مجھے 2 مرتبہ وہ بنایا بیوقوف، دوسری مرتبہ اگر بیوقوف بنانے میں تم کامیاب ہو گئے تو شیم آن می کہ میں نے تجھے موقع دیا کہ جی آپ مجھے تو اپنی عقل جو ہے نا، اپنا شعور اور سمجھنا بوجھنا، اور یہ سب کہاں سے آتی ہے؟ یہ سب آتی ہے میڈیٹیشن سے. میڈیٹیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھی آپ نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں اور سارے کا سارا نمازیں پڑھیں. وہ تو آپ کی اپنی، آپ نماز پڑھیں، گردوارہ جائیں، مندر جائیں، چرچ میں جائیں، جو مرضی کریں آپ. میڈیٹیشن ہوتی ہے اپنی ذات کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے اب اس پوری کائنات کو ایسے ایک محسوس کرنا. ٹھیک ہے نا؟
اور وہ محسوس کر کے وہ چاہے آپ جو سے بھی آپ اشلوک پڑھیں، آپ ورد کریں، تسبیحیں پڑھیں، جو مرضی کریں اس کے اندر لیکن آپ فلی اس کے اندر انوالو ہوں اس چیز کے اندر جو آپ کو آپ کے سینٹر میں لے آئے، جس سینٹر کے ساتھ آپ کو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اپنے سینٹر سے علیحدہ نہ ہوں، جو آپ کا مرکز ہے نا وہاں سے آپ علیحدہ نہ ہوں. تو بہرحال اس طرح کی باتیں میں ایسے ہی کوشش کرتا ہوں یار، کوئی بھی مل جائے تو اچھی اچھی باتیں، اچھے پیغامات، اور یہ سارے کا سارا. باقی کوئی انسان کتنا گھٹیا ہے، کتنا اعلیٰ ہے، وہ یا اس کی اپنی ذات جانتی ہے یا اس کو پیدا کرنے والے ہی جان سکتا ہے. آپ کسی کے بارے میں ہمیں نہ تو جج کرنا چاہیے جب تک وہ اس کا ہر چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کے اپنے لیے میں تو اوائڈ کرتا ہوں، ایون کوئی اگر کھل کے سامنے آ بھی جاتا ہے نا اس کا جو بھی گھٹیا کلر یا وغیرہ وغیرہ، تو میں اس کے لیے دعا ہی کرتا ہوں کہ یار یہ بیچارہ یا بیچاری جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، لائک نہ میچور ہے یہ سارا. تو کئی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 80 سال کے بابے اور مائیاں وہ تک ذہنی طور پہ میچور نہیں ہوتے. لائک ہو سکتا ہے یہ بھی یقین، اور یہ اس کی وجوہات بے شمار ہیں، اس کے اوپر بھی آپ پڑھیں. اچھا یہ میں نا انسانوں پہ آنے سے پہلے، انسانوں کے اندر آنے سے پہلے میں نا مشینوں میں زندگی گزاری ہوئی ہے میں نے. لائک مشینوں سے مراد یہ ہے کمپیوٹرز اور آٹومیشن، بزنس اور یہ سارے کا سارا. تو وہاں پہ لائک یعنی وہاں پہ ہر چیز بڑی سمپل سی ہے، بڑی اسٹریٹ فارورڈ. آپ جو کام کہتے ہیں ایسے ایسے، یہ پرنسپل ہے، یہ سسٹم ہے، سارے کا سارا. لیکن جب سے میں انسانوں کے اندر آیا ہوں، لائک ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، میں ایک اور سیارے سے آیا ہوں اور میں نے اس انسانوں کی اس زمین کے اوپر آیا ہوں. تو یہاں پہ آگے تو انسانوں کے درمیان میں آگے میں نے باتیں کرنی شروع کی. ہاں جی آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے. تو اتنی داستانیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، ساری دنیا میں، امریکہ سے لے کے یہ پاکستان سے وہ ملیشیا، سنگاپور تک، سارا پوری دنیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، سارا گھوم گھام کے. تو مجھے ان کی سب کی کہانیاں سن کے تو میں حیران ہوں کہ بھئی اتنی زبردست قسم کی یہ مشین ہے. میں کسی بھی انسان کو ایک مشین کی طرح دیکھتا ہوں تو بڑا وہ حیرانگی ہوتی ہے. تو ایک منٹ.